Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over Majlis Khudamul Ahmadiyya India's National Amla meeting on Saturday. The meeting began with silent prayer, after which individual office bearers each introduced themselves. One of the first office bearers Hazur spoke to was the Mu'tamid. تو آپ کو تو پیچھے پڑ کے ان کو پراپر پلاننگ کرنی چاہیے، کس طرح اپنے قائدین کو تیز کرنا ہے. اگر مقامی قائد کام نہیں کر رہا تو ضلعی قائد کو پیچھے پڑھوائیں اس کے. اگر ضلعی قائد کام نہیں کر رہا تو علاقہ قائد کو کہیں کہ پیچھے پڑھ کے ان سے کام لو. تو ایسا کوئی نظام بنائیں کہ رپورٹوں کا نظام باقاعدہ ہونا چاہیے، اور صرف رپورٹس کے لیے نہ ہو بلکہ کام بھی ہو رہا ہو. اگر آج کل کووڈ کی وجہ سے دورے نہیں ہو سکتے تو مقامی نمائندے تو آپ کے علاقہ قائد تو آپ کا نامزد ہوتا ہے نا، تو وہ پھر آپ کا نمائندہ ہے نا وہاں. تو اس کو کہیں نا پھر تم وہاں کم از کم علاقوں کے قریب جگہوں کے دورے کر کے تو ان کو تیز کرو. جو آپ کا سارا تبصرہ جو ہے، جو رپورٹیں لوگ نہیں بھیجتے، جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کا بھی، اور جو اچھا کام نہیں کر رہے ان کا بھی، جو رپورٹس نہیں بھجواتے وہ بھی. یہ ایک جائزہ ہر مہینے علاقہ اور ضلع قائد کو بھی جانا چاہیے اپنے علاقے کا، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے اپنے قائدین کو کس طرح تیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو مقامی رابطہ آپ کا ہونا چاہیے ہر قائد سے، پھر ان کو پیچھے لگانے کے لیے، اوورسی کرنے کے لیے ان کے کاموں کو ان قائدین کے بھی پیچھے پڑیں. ٹھیک ہے جی حضور، انشاءاللہ. انشاءاللہ کو ماشاءاللہ بھی کر دیں. چلیں بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا کہتے ہیں مولانا محمود منصور؟ آپ کے اسپورٹ محتم تجنید ہے؟ جی 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 حضور. تو تجنید آپ ہر سال مکمل کرواتے ہیں؟ حضور کوشش تو ہے، پوری کرتے ہیں ہم. ابھی اس وقت یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا رپورٹس وغیرہ کم ہی آ رہے. کووڈ کی وجہ سے پہلے کون سا آپ گھر جاتے تھے، فون کر کے معلومات لے لیتے ہیں؟ جہاں جو مقامی قائد ہے، چھوٹی مجالس ہیں اکثریت، مقامی قائد ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے قیادت میں اتنے گھر ہیں اور ان گھروں میں اتنے خدام رہنے والے ہیں. تو اگر ان کا ڈیٹا وہیں سے پوری طرح لے لیا جائے اور تو آپ کو ساری معلومات مل جاتی ہیں. جو گراس روٹ لیول پہ تجنید کی انفارمیشن لیا کریں. جی حضور. ہر مقامی جماعت سے، ہر مقامی مجلس سے تجنید کٹھی کریں. اس کے اوپر رلائی نہ کریں کہ جماعت کا ایمز کارڈ بنا ہوا ہے تو ہم نے ایم کے اوپر رلائی کرنا ہے. جماعت کا اپنا نظام ہے، وہ اب کرتے رہیں گے، اور آپ کا اپنا نظام ہے. بعض دفعہ خدام الاحمدیہ اور لجنہ کا نظام، انصار کا نظام جماعتی نظام سے مختلف ہوتا ہے، بلکہ آپ انفارمیشن دیتے ہیں جماعت کو، اس لیے ان کے اوپر رلایا آپ نے نہیں کرنا. اپنی انفارمیشن خدام الاحمدیہ کی علیحدہ ہونی چاہیے، اور ہر لیول پہ فارم فل کروا کے ہر سال آپ کو آنا چاہیے. ہر سال فارم فل ہو کے آتا ہے تو مقامی قائدین سے. جی حضور، جی آتے ہیں. کون سے کتنے نئے شامل ہوئے اور کتنے انصار میں چلے گئے. جی جی حضور، آتے ہیں حضور. سوال یہ ہے، ایک تو ہے نا ماہوار رپورٹ، اس میں تجنید کا ذکر ہوتا ہے. جی، وہ آپ مسئولہ رپورٹ کہہ دیا آپ نے. ایک ہے جو آپ نے سال کے شروع میں تجنید فارم فل کرواتے ہیں، جو آپ کے متعلقہ منتظم تجنید یا ناظم تجنید ہے، وہ آپ کو فل کر کے بھجواتا ہے ہر گھر کا ڈیٹا کہ نئے کتنے آئے اور پرانوں میں سے کتنے انصار اللہ میں شامل ہوئے. وہ تجنید جو ہے، وہ تجنید فارم آپ کے پاس آئے مجالس سے کہ نہیں آئے؟ نہیں آئے حضور. کتنا؟ وہ ماہانہ رپورٹ جو آ رہے ہیں اسی میں سے ہم نے اس نکالے. لیے آپ تجنید فارم کے اوپر زیادہ زور نہیں دیتے، اس لیے ماہانہ رپورٹ پہ رلائی کر رہے ہیں زیادہ. آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ سال کے شروع میں ان میں آپ کو یہ زور دینا چاہیے کہ تجنید فارم ہر مجلس سے فل کر کے آئے. جی، تو آپ کی مکمل تجنید ہو، جی حضور. اور پورا زور لگا کے 973 کی 973 مجالس سے تجنید لیا کریں. جی حضور. ٹھیک ہے، پھر آپ کو صحیح ڈیٹا ملے گا، پھر آپ صحیح پلاننگ کر سکیں گے. جی حضور. تو یہ تجنید کا کام بڑا اہم کام ہے. آپ کا کام ہے کہ پہلے 2 مہینے جو ہیں ہر گھر کی تجنید ہر مجلس سے آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رپورٹیں آپ پوری آئیں یا نہ آئیں فرق نہیں پڑتا. تجنید فارم آپ کا ایک علیحدہ آنا چاہیے. تجنید کی رپورٹ کا ماہانہ رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سال کے شروع کے 2 مہینے اسی پہ زور دینا چاہیے.
ٹھیک ہے نا مولانا؟ ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے بس انشاءاللہ بیٹھ جائیں جزاک پھر. اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. خاکسار مبشر احمد خادم، محتمم تربیت. ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیں کہ 973 مجالس میں سے کتنی مجالس سے آپ کا ذاتی رابطہ ہے؟ اللہ کے فضل سے ہمارے جو ناظمین ہیں وہ تقریباً 500 سے اب تک ہم نے رابطہ کر لیا 3-4 مہینے میں 500 سے زائد مجالس سے. اچھا، باقیوں سے بھی رابطہ کریں اور جی اپنے متعلقہ جو ذیلی قائدین ہیں اور علاقہ قائدین ہیں ان کو بھی استعمال کریں، مقامی قائدین سے بھی رابطہ کریں. اور تربیت کا پروگرام جو اگر یہ آپ کا بڑا اہم پروگرام ہے، اس کو آپ لاگو کر دیں تو بہت سارے مسائل وہاں حل ہو جائیں گے. جو چھوٹی چھوٹی شکایتیں حضور. جھگڑے اس قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں وہ سامنے وہ سب ختم ہو جائیں گی. اور جی حضور. پھر یہ بھی دیکھیں کہ ایک تو یہ آپ نے بنا لیا یہاں قادیان بیٹھ کے ایک پلان. ایک بات یہ ہے کہ آپ کا انڈیا بہت وسیع ملک ہے اور ہر علاقے کی اپنی نفسیات ہے اور اپنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، مختلف کلچر بھی وہاں ہیں. اس کے حساب سے اس معاشرے میں رہنے والے جو ہیں ان کے لیے کہاں کہاں تربیت کی کمزوریاں ہیں جس کو ہم نے ختم کرنا ہے یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے علیحدہ ایک پلان بنانا چاہیے. ایک عمومی پروگرام ہے تربیت کا، ایک خصوصی پروگرام بننا چاہیے ہر علاقے کے لیے ان کی نفسیات کے مطابق اور ان کے مسائل کے مطابق. جی حضور. وہ بھی علیحدہ بنائیں آپ. اگر خدام الحمدیہ اس نہج پہ کام کر کے اگر ان کو سنبھال لے تو آئندہ ایک ہی نسل سنبھالی جا سکتی ہے. اور پھر یہ ہے دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا جو عہد ہے اس کو ایک موٹو بنائیں. جی ٹھیک ہے، اور جی حضور. اس سے پھر ان کو پتہ ہو کہ ہم نے دین سیکھنا ہے. مقدم تو تبھی کریں گے نا اب جب آپ کو پتہ ہوگا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں دین کیا چیز ہے، بعض روایات کا نہیں پتہ، بعض دینی تعلیمات کا نہیں پتہ، تو پھر کس طرح آپ تربیت کریں گے ان کی، یا وہ کس طرح اپنے بہترین صلاحیتوں کو آپ کے جماعت کے کام میں لا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس جی لحاظ سے بھی ایک پلان کریں کہ کس طرح ہم نے مختلف علاقوں میں مختلف تربیتی پروگرام دینے ہیں. ایک عمومی پروگرام جماعت جو مرکزی ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، جی صرف وہی جی ایک انشاءاللہ. ٹکسالی باتیں نہ کرتے رہیں، کوئی نئی نئی چیزیں ایجاد کیا کریں. نوجوان ذہن ہے تو نوجوان زرخیز ذہن کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، جی چلیں حضور. بیٹھیں. جزاک اللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایڈیشنل محتمم تربیت جی برائے حضور. رشتہ نہ تھا. ماشاء جی اللہ. حضور. کتنے رشتے کروائے آپ نے اس 6 مہینے میں؟ کہو تو 300-400 رشتے تو کروانے چاہیے نا آپ کو. اور پھر رشتہ ناتا کا یہ بھی کام ہے کہ خدام میں یہ بھی عادت ڈالیں، اور تربیت کا شعبہ بھی ساتھ ہی، کہ ان میں دین کو مقدم کرنے والے ہوں. لڑکیوں کے دین کو بھی دیکھیں اور اپنے دین کی بھی اصلاح کریں. اور دنیا داری کے پیچھے نہ پڑیں، جہیز اور پیسہ اور اس طرف جانے کے بجائے یہ دیکھیں کہ لڑکی میں دین ہے کہ نہیں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے خدام میں خود دینی پہلو زیادہ نمایاں ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بیٹھ جی جائیں حضور. بیٹھ جائیں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. فرحت احمد حضور ملکانہ خاکسار. صاحب، تربیت نومبائن. جی حضور. کتنے جی نومبائن ہیں حضور. آپ کے پاس گزشتہ 3 سال کے؟ حضور 1810 کی تعداد ہے. اچھا، ماشاء اللہ. تو ان کی تربیت کا کیا پروگرام بنایا ہوا ہے آپ نے؟ حضور سب سے پہلے مرحلے میں ان کے لیے ایک نصاب تیار کیا ہے جس میں جماعتی تعلیم و تربیت، عقائد، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ، خلفائے کرام کا. تو حضور اس کے بعد نومبائن کو بھجوایا گیا ہے، اس کا ہندی ترجمہ بھی ساتھ کیا اس گیا میں ہے. یہ بھی دیکھنے والی ہے مختلف قوموں کے لوگ جو شامل ہوتے ہیں ان کے بنیادی جو تعلیم ہے یا بنیادی علم ہے اس کے مطابق بھی ان کے لیے پروگرام بنانا چاہیے نا. اگر کوئی عیسائیت میں سے آیا ہے، ہندوازم میں سے آیا ہے، سکھوں میں سے آیا ہے، یا دہریہ تھا وہ آیا ہے، یا مسلمانوں میں سے آیا ہے، تو ان کے لیے ایک علیحدہ بھی ذاتی پروگرام بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے اگر ان کو ذاتی طور پر بھی
ان سے ایک علیحدہ پروگرام بنا کے توجہ دیں تو وہ زیادہ مضبوط ایمان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور جی حضور رسالہ راہیمان حضور نو مبین کے لیے مجلس کی طرف سے جاتا ہے، اس کی ادارت بھی خاکسار کے سپرد ہے. اس میں ایسے مضامین ہر ایک طبقے کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، تو جس بنائے سے جاتے ہیں. پھر یہ فیڈ بیک بھی لیں. یہ فیڈ بیک ایک دفعہ دے دینا تو کوئی کمال نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز دی ہے وہ اگلے تک پہنچی، اور اگر وہ پہنچی تو اس سے اگلے نے استفادہ کیا، اور اگر استفادہ کیا تو اس کے بعد کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں. یہ فیڈ بیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ فیڈ بیک بھی آپ کو آنا چاہیے. اگر خدا ملند کے پاس یہ فیڈ بیک آ جائے تو آپ سمجھیں آپ نے انقلاب پیدا کر دیا نومبئین میں، اور وہ نومبئین پھر بڑے مضبوط نومبئین بن جائیں گے. یہ بھی آپ کے پاس معلومات آنی چاہیے کہ اس کے تربیت کا نتائج کیا نکلے. کہہ دینا واز کر دینا تو کوئی، میں یہاں بیٹھے خطبہ دے دیتا ہوں، ساری دنیا اکثر سن لی لیتے ہیں. اب مجھے جب تک یہ نہ پتہ لگے کہ میرے خطبے کا اثر کس پہ ہوا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا. اسی طرح آپ لوگوں کے مضامین ہیں. ٹھیک ہے. جب تک ان کا اثر آپ کو واپس نہیں ملتا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں. تو یہ فیڈ بیک کا نظام بھی مؤثر کریں. جی حضور ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. انشاءاللہ. نیکسٹ. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہ تم خدمت خلق. جی حضور. اچھا، خدمت خلق کیا کیا آپ نے، کیا پلان کیا ہوا ہے؟ گزشتہ سال حضور فوڈ ڈرائیوز، چین ہومیوپیتھک کیمپس اور کلوتھ ڈرائیوز کا انعقاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ حضور میں ماسٹر ان ڈینٹل سرجری کی ہوئی ہے. اچھا، ماشاء اللہ. دانت نکال لیتے ہیں باہر لوگوں کے؟ جی حضور. اچھا، تو کیمپ لگاتے ہیں کہاں، صرف اب قادیان کے ارد گرد ہی یا سارے انڈیا میں؟ جی حضور پورے انڈیا میں کیمپ لگائے جاتے ہیں. اس سال اب تک انڈیا بھر میں 10 میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا جا چکا ہے. اچھا، یہ انڈیپینڈنٹلی آپ کرتے ہیں یا ہیومینٹی فرسٹ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹلی ہوتے ہیں حضور. اچھا، آپ کے پاس قادیان یہاں ہسپتال نور ہسپتال میں کتنے ڈاکٹر ہیں، ڈینٹل سرجن یا ڈینٹسٹ؟ حضور 2 جو پرماننٹ ڈاکٹر ہیں اور 2 زیر ٹریننگ ڈاکٹر ہیں، اور ایک عارضی طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں ڈاکٹر. کتنے مریض آ جاتے ہیں روزانہ؟ حضور 15 سے لے کے 30 مریض. یہ ایکسٹریکشن کیسز ہوتے ہیں یا دوسرے کیسز بھی ہوتے ہیں؟ حضور ایکسٹریکشن والے کام ہوتے ہیں، زیادہ تر دانت بچانے والے ہوتے ہیں. اچھا، تو آپ نے ابھی تک وہ روٹ کینال ٹریٹمنٹ وہ بھی کر لیتے ہیں؟ جی حضور میں نے جو اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے وہ روٹ کنال ٹریٹمنٹ میں ہی اس برانچ میں آتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو امپلانٹ نہیں کرنا شروع کیا ابھی؟ سٹارٹ کر دیا ہے حضور. ابھی ذرا وہ سیٹ اپ نہیں ہے اس کا، تو وہ آن ٹیمپریری بیسس ہائر کر کے تو پھر وہ کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. چلیں پھر نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی، وہ تو مقامی صاحب قادیان کے خدام کی اور جی اطفال کی حضور. تربیت باقیوں کی نسبت اعلیٰ اور معیاری ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، حضور. اس طرف خاص توجہ دیں. ہدایتیں میں دے چکا ہوں میں، اس کے مطابق دیکھیں کہ آپ نے اپنے اس کو پروگرام کو اپنے قادیان میں کس طرح لاگو کرنا ہے اور کس طرح بہتر رنگ میں لاگو کرنا ہے. ایک جی حضور. ماڈل مجلس بنانی چاہیے قادیان کی مجلس، تاکہ باہر سے جب لوگ آئیں تو آپ کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ ماڈل ہے ہمارے لیے، خدام اور اطفال ہم نے ان کی نقل کرنی ہے. نہ یہ کہ جب وہ باہر سے آئیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے تو اپنے اخلاق ٹھیک نہیں یا اپنی تربیت ٹھیک نہیں، نمازوں میں یہ سوچتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے میں یہ سوچتے ہیں، باقی السلام علیکم کہنے میں یہ سوچتے ہیں، بنیادی اخلاق میں یہ سوچتے ہیں، تو پھر وہ اچھا اثر لینے کے بجائے برا اثر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اس نہج سے بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے نمونہ قائم کرنا ہے دنیا کے سامنے، خاص طور پہ اپنے ملک کے سامنے، خدام اور اطفال کے سامنے. تو اس طرف خاص طور پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. نوید احمد فضل صاحب. جی. ہاں جی، محترم عمومی. محتمم عمومی. اچھا، جی حضور. ماشاء اللہ. اور باقی جو جماعتیں ہیں
جہاں وہاں مساجد جو ہیں مرکزی مساجد خاص طور پہ جمعہ کے دن وہاں ڈیوٹی باقاعدہ دی جاتی ہے؟ جی حضور، باقاعدگی سے ڈیوٹی تمام مساجد میں دی جاتی ہے جمعوں کے دن، اور جماعتی پروگرام اور یہ فنکشنز بچے پہ بھی بچے خدام کی بچے ڈیوٹی 15-16 سال کے بچے نا کھڑے کر دیے کریں، سینسیبل اور بالغ اور عاقل قسم کے خدام اکٹھے ہونے چاہیے، جو اگر کوئی ہنگامی حالت پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو ان میں، یا اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے سچویشن کو، اور کس طرح اپنے انچارج کو بتانا ہے، یہ ساری تربیتی ہدایات بھی ان کو سامنے ہونی چاہیے. بتا دیتے ہیں آپ؟ جی حضور، اس کے سرکولرز تیار کر کے بھجوا دیے جاتے ہیں مجالس کو. وقتاً فوقتاً چیک کر لیا کریں کہ ڈیوٹی دینے والوں نے ان کو پڑھا بھی ہے کہ نہیں. جی ٹھیک ہے. اور یہاں بھی خدام کو ٹریننگ صحیح طرح دیا کریں، اور مجموعی طور پہ بھی نظر رکھیں، قادیان کے عمومی ماحول پہ بھی نظر رکھیں. ہیں مختلف قسم کے لوگ یہاں ہیں، مختلف طبائع کے لوگ یہاں ہیں، جو بھی صورتحال نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ خاص طور پہ نظر رکھ کے تو دیکھیں. اور اس کی رپورٹ ایک آپ کو ہفتہ وار رپورٹ ایک جو ہے وہ باقاعدہ صدر صاحب کو دینی چاہیے. ہفتہ وار دیتے ہیں یا روزانہ دیتے ہیں؟ روزانہ بھی دی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب نظر رکھی جاتی ہے اور کوئی خاص واقعہ یا کوئی بات ہو تو وہ بر وقت ہی پہنچا دی جاتی ہیں. ہاں، روزانہ نظر رکھ کے عمومی ماحول پہ قادیان کی نظر رکھیں، اور اسی طرح جہاں جہاں دیکھیں کمزوریاں ہیں وہ ہم صدر صاحب کو بتائیں، اور صدر صاحب پھر محتم تربیت اور باقی نظام کو فعال کر کے ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. کوشش تو یہ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اٹیچ کریں، تربیت کا یہی فائدہ ہے، اور تربیت کا شعبہ اگر فعال ہو جائے تو باقی سارے شعبے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال عمومی طور پہ نگرانی رکھیں، مسجدوں کی نگرانی اور عمومی قادیان کے ماحول کی نگرانی، اور بہشتی مقبرے کی ڈیوٹی ہے آپ کی وہ دینی ہے، دارالمسیح کی ڈیوٹی ہے وہ دینی ہے، یہ ساری خاص طور پہ رکھیں. ٹھیک ہے. چلیں، اب وقت تو آپ کا ختم ہو گیا، 1 گھنٹے سے 5 منٹ اوپر ہو گیا. صدر صاحب بیٹھ جائیں آپ. عمومی صاحب ہاں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ساروں سے باتیں ہو گئی ہیں میری، اور اس میں تو اتنی باتیں ہی ہو سکتی تھیں، اس سے زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہے. اور آپ جو میں نے باقی مہتمین کو باتیں کہی ہیں وہی باتیں آپ کے لیے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ کا قلم اور کافی تیزی سے چل رہا تھا، نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے. تو بس ان پہ اب جو کام آپ کر رہے ہیں ان کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں، جو میری باتوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کر رہے ان کو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے، اور اللہ حافظ و ناصر، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The following day, a second mulaqat took place in India, this time with the National Amla of Majlis Ansarullah. Once again, the meeting began with dua, after which individual office bearers introduced themselves. Early in the meeting, Hazur encouraged Safed Dom Ansar to take up cycling. آپ خود چلاتے ہیں سائیکل؟ جی حضور، میں چلاتا ہوں. یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، موٹر سائیکل بھی ہے لیکن سائیکل بھی چلاتا ہوں حضور. اچھا. قادیان میں کون سے کوئی 10 میل کے فاصلے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے جانا ہے؟ کوئی دہلی شہر تو نہیں ہے؟ اب تو قادیان میں چلانا ہی سائیکل چلائیے. انشاءاللہ حضور، سائیکل میں پھر سائیکل سے استعمال کروں گا زیادہ سے زیادہ. پولوشن بھی کم ہوگی. جی حضور. فضا بھی صاف ہوگی. کم سے کم موٹر سائیکل اور رکشے چلیں. 10 گز کے فاصلے پہ جانا ہوتا ہے تو موٹر سائیکل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تبھی ماشاء اللہ صحتیں بھی اچھی ہو گئی ہیں، وزن بھی بڑھتے جا رہے ہیں. سائیکل چلایا کریں. سفید دوم کے انصار کو کہیں خاص طور پہ. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. یہ آپ کی جو اس کی پروگرام ہے سفید دوم کے انصار کا، اس کا ایک حصہ ہے سائیکل چلانا. جی تقریباً سالس کے زمانے سے یہ مقرر ہے. جی. اور پھر کبھی مقابلہ بھی کروایا سائیکلوں کا آپ نے؟ حضور پچھلے سال تو کووڈ کی وجہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہوا، ورنہ عموماً انصار کے ہم ٹور لے کے جاتے رہے ہیں، قادیان کے بھی انصار کے اور ہندوستان کے مختلف جو مجالس ہیں وہ. تو اس سال جب یوم مسلم عود کے موقع پہ کیرنگ کی مجلس نے ایک سائیکل ٹور کیا تھا پورا، لیکن اس میں گزشتہ 1-1.5 سال سے کرونا کی وجہ سے نہیں کروا سکے. چلیں ٹھیک ہے. تو قادیان والوں کو بھی عادت ڈالیں سائیکل چلانے کی. جی انشاءاللہ حضور. جی. Hazur Anwar, may Allah be his helper, also outlined a detailed program for tarbiyat, particularly focusing on salat. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میں ایچ شمس الدین، قائد تربیت. ماشاء اللہ. قائد تربیت ہیں آپ؟
تو قیام نماز کا پروگرام میں آپ نے یہ شامل کیا ہے کہ انصار جو ہیں اپنے گھروں کی بھی نگرانی کریں کہ ان کے بچے بھی قیام نماز کر رہے ہیں کہ نہیں. انصار اللہ کا کام یہ ہے کہ اپنے گھروں کی بھی نگرانی رکھیں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ ان کے بیوی بچے باقاعدہ نماز میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں, یا گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں. اور اگر لڑکے ہیں تو لڑکوں کی نگرانی رکھیں کہ وہ مسجد میں جہاں تک اجازت ہے مسجد جانے کی وہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے نہیں. قیام نماز تو تبھی ہوگا کہ جب جو مرد ہیں خدام ہوں یا بچے ہوں یا انصار ہوں تمام زیادہ سے زیادہ نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر حالات کی وجہ سے مسجد میں ریسٹرکشن ہے کہ اس سے زیادہ نمازی نہیں آ سکتے تو پھر گھروں میں باجماعت نماز کا اہتمام کریں. اسی طرح دوسرا یہ کہ تربیت میں یہ بھی رکھیں کہ انصار میں بھی جا کے ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ گھروں میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, تو انصار کی یہ تربیت بھی کریں کہ ذرا بیویوں سے حسن سلوک کیا کریں, ٹھیک ہے نا. چلیں نیکسٹ. Hazur also guided Secretary Noor Mubayin on how to prepare a varied program for people of different faith backgrounds who joined the Ahmadiyya Muslim community. جو تو غیر مسلم ہیں ان کو شروع کریں ان کی تربیت, ان کو نماز سکھانی, سورہ فاتحہ سکھانی, پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ سکھانا جی تاکہ نماز میں وہ پڑھ سکیں. جی حضور. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے, اس لیے سورہ فاتحہ ان کو سکھائی جائے. اور بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں جن کو کلمہ ہی شاید آتا ہو مشکل سے, سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی, نماز بھی نہیں آتی. جی حضور. تو ان کو اگر ان میں سے خاص طور پہ دیہاتوں میں رہنے والے ان کے لیے بھی تربیت ایسا پروگرام بنائیں کہ تربیت ہو. پھر ان کو جماعتی نظام کا پتہ ہونا چاہیے, حضرت مسلم علیہ السلام کے دعوے کا پتہ ہونا چاہیے, خلافت کا نظام, جماعتی نظام, یہ چیزیں بھی ان کو پتہ کریں. آہستہ آہستہ ایک حصہ بنیں. پھر کچھ نہ کچھ مالی قربانیوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کریں ان کو, چاہے وہ وقف جدید میں ہوں, تحریک جدید میں ہوں. اگر باقاعدہ نہیں ہے تو پھر مین اسٹریم میں وہ شامل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس کا فیڈ بیک بھی لیا کریں, صرف توجہ نہ دلایا کریں, یہ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. The introductions continued through the hour-long mulaqat. السلام علیکم پیارے حضور. خاکسار ناصر وحید, قائد ذہانت و صحت جسمانی. اچھا, صحت جسمانی. آپ کیا گیم کھیلتے ہیں؟ ویسے تو حضور ساری گیمیں کھیلتا ہوں. آج کل کرکٹ کے لیے تھوڑے انصار اکٹھے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قادیان میں. اچھا, پھر انصار اور خدام کا مقابلہ کرا دیں کرکٹ کا. حضور ہرا بھی چکے ہیں ایک باری. اچھا, بڑے مضبوط انصار ہیں آپ کے. خدام ڈال لیے ہوں گے بیچ میں تھوڑے سے. حضور 35 سے پلس والوں کی ٹیم علیحدہ بنائی تھی. 35 پلس تو خدام ہی ہوئے نا. دوڑ لگایا نا, میں صحیح سمجھا ہوں نا پھر. اچھا. At the end, Hazur Anwar, may Allah be his helper, gave concluding remarks. بس یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں جہاں جہاں. میں تو مختصر سی باتیں کی ہیں, باقی خود سوچیں اور خود نئے نئے راستے نکالا کریں. یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ایک ٹکسالی قسم کا پروگرام بنا لیا ہوا اسی کے اوپر عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. خود دیکھیں کہ نئے راستے کس طرح امپروو کرنے کے ہم نکال سکتے ہیں. اپنے دماغوں کو لڑایا کریں اور اس کو استعمال کیا کریں, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ذہن اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے آپ لوگوں کو کافی اچھے ماشاء اللہ ہیں. ان کو ذرا اس کام کی طرف لانے کے لیے ہمت اور کوشش کی ضرورت ہے. جی حضور. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اللہ حافظ. ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.